أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما دیکھتے گزشتہ سے پیوستہ درس کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ آیت بر کو پڑھا ہم نے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کے کچھ اصول بیان فرمائے، بنیادی اصول، اور ان اصولوں کو بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 178 سے کل کے درس سے ہم پڑھ رہے ہیں ان اصولوں کے بعد کچھ فروعی احکامات تشریح کے اندر۔ اصول تو بیان کرتی ہے لیکن اصول کے بعد کچھ فروعی احکامات بھی ہیں جو ان اصولوں سے نکلتے ہیں۔ کل ہم نے پہلا حکم پڑھا قصاص کا حکم، برابری کا حکم۔ آج دوسرے حکم کا بیان ہے، وہ ہے وصیت کا حکم، وصیت کرنا، مرنے سے پہلے وصیت کر کے جانا، اس کا بیان ہے۔ دیکھیے اسلام کے احکامات بتدریج نازل ہوئے، درجہ بدرجہ نازل ہوئے، وقت کے ساتھ ساتھ وقت کی ضرورت کے اعتبار سے نازل ہوتے رہے۔ پھر ان میں سے بعض احکامات ایسے ہوتے تھے کہ جو وہ باہر پنکھا چل رہا اس کو بند کرتے، بعض احکامات ایسے ہوا کرتے تھے کہ جو بعد میں تبدیل ہو جایا کرتے تھے، ان کی فرضیت ختم ہو جاتی تھی، منسوخ ہو جایا کرتی تھی، اور بعض ایسے تھے جو پہلے زمانے سے لے کر اب تک جاری ہیں، ان کی فرضیت ابھی بھی باقی ہے۔ تو یہ وصیت کرنا پہلے فرض تھی۔ ابتدائی اسلام کے اندر جب وراثت کے تفصیلاً احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، قرآن میں دوسری جگہ قرآن نازل ہو رہا تھا، تو جب تک وراثت کی تقسیم کے کہ کس کا کتنا ایک حصہ ہے، باپ کا، ماں کا، بھائی کا، بہن کا، اس طرح سے نانا کا، نانی کا، اس طرح کتنے حصے ہیں، کس انداز سے ان کو تقسیم کیا جائے گا، کس طرح سے ان میں تقسیم ہوگی وراثت، جب تک تفصیلی بیان نہیں آیا تھا تو تب تک یہ حکم تھا کہ جو شخص مرنے کے قریب ہو، جس کو یہ لگے کہ اب میری موت قریب ہے، اس کو چاہیے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے والدین میں وصیت خود کر کے جائے کہ میں اس زمین کو ایسے ایسے تقسیم کرتا ہوں، لیکن کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہیں ہونی چاہیے تھا، اس کا لحاظ رکھا جائے، تب یہ حکم تھا۔ لیکن جب وراثت کے تفصیلاً احکامات نازل ہو گئے تو یہ حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا۔ صرف منسوخ نہیں ہوا بلکہ اب تو کسی بھی رشتہ دار کے لیے وصیت ہی ختم کر دی گئی۔ جس کو وراثت میں حصہ مل رہا ہے اس کے لیے الگ سے وصیت کرنا جائز نہیں۔ ہاں کوئی اور ہے، مسکین ہے، غریب ہے، تو تیسرے مال میں سے 1 لاکھ روپے چھوڑا ہے تو تقریباً 33,033 روپے میں وہ وصیت جاری ہو سکتی ہے۔ 1 لاکھ روپے چھوڑ کے گیا تو 33,033 کے اندر میں وصیت کر سکتا ہوں کہ بھائی یہ 10,000 فلاں کو دے دینا، 10 فلاں کو، 13,033 روپے فلاں کو دے۔ ہاں تیسرا حصہ جی۔ اب حکم کیا ہے؟ اب اگر کوئی جاتا ہے مرنے سے پہلے وصیت کرتا ہے تو اپنے چھوڑے ہوئے مال میں سے تیسرے حصے میں وصیت کرتا ہے۔ وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے نہیں کرے گا جن کو پہلے سے حصہ مل رہا ہے، بلکہ وہ ان کے لیے کرے گا جن کو حصہ نہیں ملتا، غیر ہے، ان کا وراثت میں حصہ نہیں ہے، غریب ہے، کسی مدرسے کے لیے وقف کر دیتا، کسی کنویں کو بنانے کے لیے ہے۔ تو اس طرح کے جو فلاحی کام ہیں ان کے اندر وہ اپنی وصیت کا مال خرچ کرنے کے لیے وصیت کر کے جا سکتا ہے، جو نہیں کرے گا تو اس کو بھی تقسیم کر دیا جائے گا وراثت کے۔ جی اب آیت کا ترجمہ دیکھیے۔ اس کی مؤثر ہے، ہاں وہ کرے یا نہ کرے، تیسرے حصے میں بس تیسری اس
اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر اس شخص کے پر قرضہ تھا، لاکھوں کا قرضہ اس نے اب لیا ہوا تھا، تو وراثت کے مال میں سے سب سے پہلے قرضہ ادا کیا جائے، چاہے سارے کا سارا وراثت کا مال اس میں چلا جائے، پہلے قرضہ، قرضے کے بعد پھر دیکھا جائے گا اس نے کوئی وصیت تو نہیں کی، وصیت کی ہے تو تیسرے مال میں جو بچا ہوا ہے اس کا تیسرا حصے میں وصیت جاری کر دیں گے، پھر جو مال بچے گا وہ وارثوں میں تقسیم کر دیں گے۔ اگر نہ قرضہ ہے نہ وصیت ہے تو سارے کا سارا مال سارے کے سارے ورثاء میں جو ترتیب ہے تقسیم کی اس انداز سے تقسیم کر دیا جائے، وہ تیسرے حصے میں سے کوئی کفارہ ہے، حج کرنا تھا، فرض تھا، حج نہیں کیا، کفارہ زکوٰۃ ادا کرنی تھی نہیں کی، قربانی کرنی تھی نہیں کی، تو وہ تیسرے حصے میں سے، اور اس کے اگر تیسرے حصے میں مال کم ہو اور خرچہ زیادہ آ رہا ہو تو اب اس کے بیٹوں پر، اس کے ورثاء پر یہ منحصر ہے، چاہے تو اپنے باپ کی طرف سے خرچ کر دیں، چاہے تو نہ کریں، ان کی مرضی ہے۔ جو نیک اولاد ہوگی وہ تو کہے گی نا کہ باپ کا قرضہ، میں باپ کی قربانی رہتی تھی، حج رہتا تھا، چلو اپنی طرف سے پیسے ڈال کے بھی باپ کا حج ادا کر دیتے ہیں، حج بدل جسے کہتے ہیں، حج باپ کی طرف سے کسی کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے، اگر وہ مر جائے یا اس حالت میں اس طرح بیمار پڑ جائے کہ اب دوبارہ صحیح نہیں ہو سکتا، بڑھاپے میں پہنچ کے اب وہ حج کرنے نہیں جا سکتا، حج بدل کیا جا سکتا ہے، تو جو کچھ بھی ہے وہ تیسرے حصے سے ہی جاری ہے، دو حصے وارثوں کے۔ اب وارث اگر چاہیں تو دو حصوں میں سے بھی پیسے دے سکتے ہیں اور اس کا جو ہے حج کیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ قربانی ادا کی جا سکتی ہے۔ سگے رشتے جو ہیں والدین، اولاد، تو اس کے بعد پھر اس کے جو بھائی ہیں یعنی جو اولاد کے چاچے مامے ہوتے ہیں وہ پھر اس میں شامل ہو جاتے ہیں درجہ بدرجہ۔ جی ترجمہ دیکھیے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرض کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر جب تم میں سے کسی ایک کے پاس موت حاضر ہو جائے، یعنی تمہیں محسوس ہونے لگے کہ اب میری موت قریب ہے، تو تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے۔ کیا فرض کیا گیا ہے؟ آگے آ رہا ہے الوصیت، وصیت فرض کر دی گئی، یہ شرط لگا دی ان ترک خیرن، اگر یا خیرن سے مراد مال ہے، اگر وہ چھوڑ کے جا رہا ہے مال، وہ چھوڑ کے جا رہا ہے مال۔ اب ترجمہ دیکھیے، کتب علیکم، فرض کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی ایک کے پاس موت حاضر ہو جائے، ان ترک خیرا، اگر وہ مال کو، وراثت کو چھوڑ کر جا رہا ہے، الوصیت، وصیت کو فرض کر دیا گیا ہے کس کے لیے؟ للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور قرابت والے، قرابت دار، رشتہ دار، ان کے لیے، بالمعروف، انصاف کے طریقے پر، وصیت تو کرے لیکن انصاف کے طریقے۔ یہ اس وقت کا حکم ہے جب میراث کے جو احکامات ہیں نازل نہیں ہوئے تھے، تو وصیت کرنی ہے ان کے لیے، تمہارے پر فرض ہے، موت سے پہلے پہلے وصیت کر کے جاؤ، ضروری ہے۔ کس کے اوپر ضروری ہے؟ حقا علی المتقین، پرہیزگاروں کے لیے، پرہیزگاروں پر یہ لازم ہے، پرہیزگاروں کے لیے ضروری ہے کہ وصیت کر کے جائیں۔ جی فمن بدلہ بعد ما سمعہ، بس وہ شخص جس نے تبدیل کر دی وصیت، اس وصیت کو سننے کے بعد، فإنما إثمه على الذين يبدلونه، بس بلا شبہ اس کو تبدیل کرنے کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے وصیت کو تبدیل کیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع، خوب سننے والا ہے، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے بڑے کیا وصیت کر کے جا رہے ہیں، لہذا جن لوگوں کو گواہ بنایا گیا وصیت کے دوران کہ گواہ بن جاؤ کہ میں ان لوگوں کے لیے اتنا اتنا مال دینے کی وصیت کر کے جا رہا ہوں، تو جو لوگ گواہ بنے ہیں ان لوگوں پر یہ لازم ہے کہ وہ ویسی ہی وصیت آگے پیش کریں، بیان کریں جیسی کہ انہوں نے سنی ہے۔ جنہوں نے تبدیل کر دی وصیت سننے کے بعد، بس بے شک ان کے اوپر گناہ ہے، جن لوگوں پر گناہ ہے جن لوگوں نے وصیت کو تبدیل کیا، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے، وہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے تمہارے بڑوں نے کیا وصیت کی ہے، تم کس کس سے چھپ کے کام کرو گے۔
تو جو چھپ چھپ کے کر رہا ہے اہل جہاں سے کوئی دیکھ رہا ہے تجھے آسمان سے، چھپ چھپ کے کر رہے ہیں، لوگوں سے چھپ کے، بند کمروں میں گناہ کیے جا رہے ہیں، بند کمروں میں گناہ کر رہے ہیں، بند کمروں میں جھوٹی گواہیاں پیش کر رہے ہیں، جھوٹی دلیلیں پیش کر رہے ہیں۔ نہیں جی نہیں، وہ ہمارے باپ نے تو اتنی وصیت کی تھی، نہیں جی نہیں، فلاں کے لیے اتنی ہے، میرے لیے اتنی ہے۔ جھوٹ کہہ دے گا تو کب تک بچے گا؟ کبھی نہ کبھی تو پکڑا جائے گا۔ تو فرمایا کہ جو وصیت کو تبدیل کر دے، وصیت کو تبدیل کر دے گا سننے کے بعد، جان بوجھ کر تبدیل کر دے، ایسے شخص پہ گناہ ہے، گنہگار ہے، یہ جھوٹا ہے، جھوٹی گواہی دینے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ خوب جاننے والا، سننے والا ہے کہ وصیت اصل میں کیا تھی۔ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا، بس وہ تیسرا شخص جس کو خوف ہوا وصیت کرنے والے سے، کس بات کا خوف ہوا؟ جنفن، طرفداری کا، کسی ایک وارث کو زیادہ حق دے دینے کا خوف ہوا کہ اس نے تو ایسی وصیت کر دی ہے جس کی وجہ سے کسی ایک وارث کو زیادہ حق پہنچ رہا ہے، اس بات کا کسی کو خدشہ لگ گیا، کسی کو انگ لگ گئی، کسی کو خوف ہوا، او اثمن، یا اس کو اس بات کا احتمال ہوا کہ بھائی یہ وصیت کرنے والا غلطی کر رہا ہے، جس کو اس نے اتنے مال کی وصیت کر دی، اتنی نہیں کرنی چاہیے تھی، اس کی اور بیٹیاں بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں، ان کو یہ کم دے رہا ہے، یہ غلطی کے اوپر ہے۔ تو ایسا شخص جو کسی وصیت کرنے والے کو کسی کی طرفداری کرتے ہوئے دیکھ لے یا غلط وصیت کرتے ہوئے دیکھ لے، بس فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، بس وہ صلح کروا دے ان ورثاء کے درمیان میں، ان ورثاء کے درمیان میں صلح کروا دے، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس تیسرے صلح کروانے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ غفور الرحیم، بے انتہا معاف کرنے والا ہے، بے انتہا رحم کرنے والا ہے۔ تو دیکھیے پہلی آیت کے اندر ہم نے حکم پڑھا وصیت کرنے والے کا، کہ جب تک احکامات وصیت کے نازل نہیں ہوئے تھے، یہ پہلی آیت بتا رہی ہے کتب علیکم والی آیت، کہ اس کے لیے وصیت کرنا لازم ہے، کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، پرہیزگار ہے، اور جس کے پاس مال ہے، جو مال چھوڑ کر گیا ہے، اور تیسری شرط اس پر موت حاضر ہو چکی ہے۔ ان تین شرائط کے ہوتے ہوئے اس پہ وصیت کرنا فرض۔ موت آ جائے یعنی اب لگے کہ بس اب موت قریب ہے، آخری لمحات چل رہے ہیں، ایک شرط۔ دوسری شرط مال چھوڑ کر بھی جا رہا، مال ہے اس کا وراثت میں، ترکہ چھوڑ کر جا رہا۔ تیسری شرط کہ وہ پرہیزگار ہے، جو پرہیزگار ہوں گے وہی اس حکم کو لیں گے، جو پرہیزگار نہیں ہوں گے وہ اس حکم کو، جو احکامات اللہ نے فرض قرار دیے ہیں، ان کو چھوڑ دیں گے۔ پہلی آیت یہ بتاتی ہے وصیت کرنے والے کے بارے میں۔ دوسری آیت بتاتی ہے کہ وصیت کرنے والا وصیت کر کے جا رہا ہے، لیکن جن کو گواہ بنایا اس نے وصیت کے اندر، کیونکہ وصیت بھی معاملہ ہے اور معاملات کے اندر گواہ بنانا ضروری ہے، شریعت نے کہا گواہ بنایا کرو تاکہ بعد میں کوئی غلط کلامی نہ ہو، بعد میں جھگڑا نہ ہو۔ تو جن لوگوں کو اس نے گواہ بنایا ان کے لیے دوسری آیت کہہ رہی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا بھائی، سچی گواہی دینی ہے، سچی وصیت کے الفاظ آپ نے نقل کرنے ہیں کہ بھائی ہمارے موسی نے یہ وصیت کی۔ دوسرا حکم، تیسری آیت ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ کوئی تیسرا بندہ ہے، کوئی اور رشتہ دار ہے، کوئی دور کا، یا کوئی تیسرا شخص ہے جس نے یہ دیکھ لیا کہ یار یہ تو وصیت کی تو ہے اس نے، لیکن محبت میں آ کر کسی ایک بیٹے کی محبت میں آ کے زیادہ کر کے چلا، یہ اپنے والدین کو اس نے زیادہ مال کی وصیت کر دی ہے۔ تو اب اگر وہ تیسرا شخص اس شرعی عذر کی بنیاد پر اس وصیت کو تبدیل کر دیتا ہے، شرعی احکامات جو نازل ہوئے ہیں ان کے تحت وصیت کو تبدیل کر دیتا ہے، اور جتنا حق بنتا ہے ان کے لیے اتنا حق مقرر کر کے ان میں تقسیم کر کے ان کی صلح کروا دیتا ہے، تو اس تیسرے شخص کا کوئی گناہ نہیں، بلکہ جس نے تو اچھا کیا کہ ورثاء کے اندر پھوٹ پڑ جانی تھی، ورثاء میں تنازع جھگڑے کھڑے ہو جانے سے اس نے جھگڑے سے بچا لیا اور خاندان اجڑنے سے بچ گیا۔ اس کو تو داد دینی چاہیے کہ اس نے اچھا کام کیا، عقل مندی کا کام کیا، لہذا اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والے ہیں، خوب رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی پیچھے جو احکامات آئے ہیں، جس نے غلط وصیت کی یا جس نے غلط گواہی دے دی یا جو صلح جس نے کی ہے، وہ صلح کروانے والا جناب جی تیسرا بندہ آیا اور وہ جان بوجھ کر صلح کے چکر میں اپنے کسی دوست، اپنے کسی یار جو اس میں وارث تھا اس کو زیادہ مال دے دے، تو ان ساری صورتوں میں اگر توبہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو توبہ کے دروازے ہیں ہر وقت کھلیں،
وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے معاف کرنے کے۔ ہاں کوئی جو ہے اس کے سامنے طلب دکھائے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ تو اس ان آیات مبارکہ کے اندر ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ وصیت کرنا پہلے فرض تھا، اب اس کے حکم منسوخ ہو چکا ہے، اب وصیت کرنا فرض نہیں رہا، اور صرف فرضیت ہی ختم نہیں ہوئی بلکہ اپنے ورثاء میں سے کسی کو کے لیے بھی الگ سے تیسرے حصے میں سے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ باپ بیٹے کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، بیوی کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، کیونکہ اب یہ اس کے ورثاء ہیں، ان کو تو خود بخود مال ملنے والا ہے وراثت میں سے، ان کے لیے الگ سے وصیت جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے، نہیں وصیت کر بھی دے گا تو نافذ نہیں ہوگی۔ پھر ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ وصیت فرض تو نہیں ہے، لیکن وصیت کی مزید آگے 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے واجب، دوسری مستحب، تیسری مباح، چوتھی ہے ممنوع، اور 5ویں ہے جو وصیت کرنا ممنوع کے بعد آتا ہے۔ چلیں پہلی یہ ہے کہ واجب وصیت یہ ہے کہ زکوٰۃ کسی کے ذمن میں باقی تھی، قربانی کرنی تھی، حج ادا کرنا تھا، لیکن موت سامنے کھڑی ہے اور اب پتہ چل رہا ہے کہ میں نے تو حج بھی ادا کرنا تھا، اتنے مال کی زکوٰۃ بھی دینی تھی، میں نے تو قربانی بھی نہیں کی، اور قربانی مجھ پر لازم تھی، میں نے کرنی ہے، مجھ پہ کفارہ ہے اور مجھ پہ نمازوں کا یہ ہے، فدیہ ہے، تو یہ سب کے سب کا وصیت کرنا واجب ہے۔ مرتے وقت وہ وصیت کر کے جائے، اس کی ذمہ لازم ہے کہ بھائی دیکھو میں نے یہ کام چھوڑے ہوئے زندگی میں، میرے تیسرے مال میں سے یہ سارے کام کروا، یہ وصیت واجب، یہ کر کے جانا چاہیے اگر زندگی میں یہ کام نہیں کرتا ہے، نہیں کر سکتا۔ ایک مستحب وصیت ہے، وہ یہ کہ تیسرے حصے میں سے 1/3 مال میں سے جو ہے وہ کیا کرے، وہ یہ وصیت کر دے کہ یار چلو مدرسے میں خرچ کر دینا، طلبہ پہ خرچ کر دینا، اور یہ وصیت کر دے کہ مسجد کی تعمیر میں خرچ کر دینا، کیونکہ وصیت میں کسی کو مالک بنانا ضروری نہیں ہوتا، کسی بھی جگہ خرچ کی جا سکتی ہے۔ تیسری ہے مباح یہ ہے کہ کسی جائز کام کے لیے وصیت کر دے، بس مباح ہے، ٹھیک ہے، وصیت کرنا درست ہے تیسرے مال میں تیسرے حصے میں۔ چوتھی یہ ہے کہ ممنوع، کہ وہ وصیت کے جو منع گناہ کا تھا، میری تیسرے حصے میں شراب کے اڈے بنا، میرے تیسرے حصے میں سے فلاں کو قتل کروا دیں، گناہ کا کام، یا پھر ان پیسوں کو آگ لگا دیں، سمندر میں بہا دیں، میں نہیں چاہتا وہ کسی میرے وارث کو ملے، تو یہ نعمت کی ناشکری ہے، اس طرح کی وصیت نافذ نہیں ہوتی، یہ ممنوع ہے۔ تو یہ 4 قسمیں ہوئی۔ تو ایک اور قسم ہے، ذہن سے اتر گئی، تو یہ ساری قسمیں جو ہیں، یہ ساری جو ہے وصیت کی قسمیں جاری کی جا سکتی ہیں، جن میں مال کو خرچ کرنے کے لیے تیسرے حصے میں سے وصیت کی جا سکتی ہے۔ البتہ وصیت کے جو تفصیلی احکامات ہیں وہ نافذ ہو چکے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں بٹھا لیجیے، اور پہلے بھی کئی بار کر چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب وصیت کرنا فرض تو نہیں ہے، لہذا اگر کوئی مورث مر جاتا ہے، اس کا مال پیچھے ہے، وہ مر چکا ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے رشتے دار ہیں، ورثاء ہیں، جیسے ہی اس کی جان نکلتی ہے اس کا مال اس کے ورثاء کی ملک میں چلا جاتا ہے، اس کا مال اس کے سارے جو ورثاء ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، 10 ہیں، 10 کی 10 ورثاء کی ملکیت میں مال چلا گیا ہے، وہ تقسیم نہیں ہوئے، 10 لاکھ روپے تقسیم نہیں ہوئے، 10 دکانیں اس کی کاروبار ہیں، فیکٹری ہیں، تقسیم نہیں ہوا، لیکن اس کے ورثاء کی ملک میں چلا گیا، لہذا شریعت یہ کہتی ہے جیسے ہی باپ کو دفنایا جائے فوراً یہ اس کی جو مال وراثت کا مال ہے فوراً تقسیم کر دیا، بغیر کسی ڈیلے، بغیر کسی تاخیر۔ اگر آپ نے تاخیر کی، ورثاء نے تاخیر کی اور اس کو تاخیر کرنے کے ساتھ ویسے ہی استعمال کرتے رہے، تو ایک بیٹے کے دل میں آ سکتا ہے یار میرا بھائی اپنے سسرال والوں کو، اپنے مہمانوں کو زیادہ کھلا رہا ہے، تو یہ جو مال ہے اس میں تو میرا بھی حصہ ہے، میرا حصہ اس نے ابھی تک نکالا نہیں ہے اور سارے کا سارا مال اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کر رہا ہے۔ دل میں بات آ گئی، حدیث میں آتا ہے کہ طب نفس، دل کی رضامندی کے بغیر کسی دوسرے کا مال استعمال کرنا حرام۔ اب ایک بھائی کے دل میں آ گیا کہ یار میرا مال بھی ہے اس میں، میرا حصہ بھی ہے اس میں، یہ مال خرچ کر رہا ہے اپنے رشتہ داروں پر، یہ مجھے کیوں نہیں دیتا، لہٰذا اس کا کھلانا پلانا، ان لوگوں کا کھانا پینا سب حرام ہے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیجیے کہ وراثت کی تقسیم فوری ہونی چاہیے، ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتی بھائی، بیٹیوں کو، بہنوں کو ساری عمر گزر جاتی ہے، ان کے اپنے بچے جوان ہو جایا کرتے ہیں، پھر جا کے چلو یار بہن یہ تیرا حصہ تھا یہ لے، وہ کہتی ہے بھائی اب تو ساری زندگی گزر گئی، میں نے اس کا چارج ڈالنا، یہ بھی رکھ لوں۔
یہ بات سمجھنے والی ہے. پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. بھائی کام شریعت کے مطابق کرو گے تو دعائیں کیوں نہیں قبول؟ حرام چیز کھاؤ گے کھلاؤ گے تو پھر کیسے دعاؤں میں تاثیر نماز میں دل لگے گا؟ ہے حج کے اندر حج بھی کراتے ہیں، حاجی کا ٹیگ لگ جاتا ہے، پھر وہی خرابی ہیں، وہی 2 نمبریاں، سب کچھ وہی چل رہا ہے. تو یہ سب اس لیے چونکہ ہم حرام کھا رہے ہیں، حرام مال سے حج کر رہے ہیں، حرام مال سے جناب صدقے کر رہے ہیں، اور زکوٰۃ اور ساری کی ساری حرام مال سے ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، انہیں میں نماز پڑھ رہے ہیں. بس پھر اللہ تعالیٰ بھی دلوں کے حال سے خوب واقف ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے والا. الحمد للہ رب العالمین. اللهم انت الثناء ومنك الثناء وتبارك يا ذا الجلال والاکرام. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم سب کو قرآن کے نور سے منور فرما. یا اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی، مال کی، شہرت کی، شہوت کی، یا اللہ ساری کی ساری محبتیں نکال کر اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت، سچی وفا نصیب فرما. یا اللہ پورے کے پورے دین پر چلنا آسان فرما. یا اللہ وراثت کے معاملات میں یا اللہ جو قوم بالکل دلدل کا شکار ہے، ننگی ہو چکی ہے ان احکامات کے اندر، اے اللہ ان سب کو واپس شریعت کی طرف لوٹنے اور وراثت کو شرعی احکامات کے مطابق تقسیم کرنے